السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں میں سے جنہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، انہیں شریعت کی اصطلاح میں انبیاء یعنی کہ خبر دینے والے اور رسل یعنی پیغام پہنچانے والے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک، با اخلاق، نیک، امانت دار اور انتہائی سچے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے جو بھی پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے دیے، انہوں نے بالکل اسی طرح بندوں تک پہنچا دیے، اور ہر اعتبار سے اپنی اپنی امتوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کی۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کی فرما برداری کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی فرما برداری کی اور اللہ رب العزت کا پیغام سن کر اس پر عمل کیا، وہی کامیاب و کامران ٹھہرے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ یہ سورہ نساء ہے، جس کی آیت نمبر 64 کا آپ کو ترجمہ پڑھ کے ابھی سنایا ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کے احکام اچھی طرح وضاحت کے ساتھ سمجھائے۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، جس کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ ابھی میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بندے گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے راہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے کے لیے کتابیں اور صحیفے دے کر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات بنائی۔ اسی نے تمام جانداروں کو پیدا فرما کر ان کی روزی کا بندوبست کیا اور اپنی پوری مخلوق میں سے انسان کو فضیلت بخشی، پھر انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اپنے رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عنایت فرما کر بھیجا، تاکہ قیامت کے دن بندے یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول ہی نہیں بھیجے اور کوئی کتاب بھی نازل نہیں فرمائی، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے۔ جب بھی کوئی قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر انہیں سیدھی راہ سے آگاہ کیا۔ رسول کا انتخاب بھی انہی انسانوں میں سے ہی کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے نبی بنا کر مبعوث فرماتے اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہتے، تو لوگ یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتے کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمیں بھوک اور پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں، جبکہ تمہارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں، تمہیں تو صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں یہ سمجھائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی کہ بتوں کی عبادت سے بچو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہیں اس رسول پر ایمان لانے سے صرف اس بات نے روک دیا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے انسانوں کی طرح چل رہے ہوتے تو ہم ان کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کی آیت نمبر 94 اور 95 کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان ہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و دانائی یعنی سنت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔
یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ حاضر ہوتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔